نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا تھا کہ آپ نے ادب و احترام کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جب بھی آپ کسی جماعت کے ساتھ نکلتی ہیں تو پھر آپ نہیں رہتے، آپ جماعت کہلاتی ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعت ہو یا غیر سیاسی جماعت۔ جب آپ اہل سنت کے ساتھ آپ چلے ہیں، آپ سنی کہلائیں گے، میلاد شریف کے جلوس میں آپ نکلے ہیں تو عید میلاد النبی کی خوشی منانے والے آپ کہلائیں گے۔ اب آپ نہیں رہے، ایک جماعت بن چکی ہے، آپ کی ہر حرکت جماعت کی حرکت کہلائے گی، آپ کی خوبصورتی جماعت کی خوبصورتی کہلائے گی، آپ کا ادب جماعت کا ادب کہلائے گا، آپ کا نظم و ضبط جماعت کا نظم و ضبط کہلائے گا۔ تو خدا ادب و احترام کا مظاہرہ کیا کیجیے، آگے جگہ ابھی بھی باقی ہے، باہر آپ کھڑے ہیں، آپ کی مرضی، آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ملک کے اندر رہنے والے ہیں، لیکن یہاں پنکھوں کی ہوا کے نیچے بیٹھ کر ذکر رسول سن بھی سکتے ہیں، بات سمجھ بھی سکتے ہیں۔ آپ خاموشی کے ساتھ رہیں گے تو دیکھنے والا یہی کہے گا کہ بھائی یہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نکلے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ولادت پر دلیل نہیں مانگتے بلکہ ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی فضائل پر دلیلیں طلب نہیں کرتی بلکہ فضائل کو سن کر دلوں کو ٹھارنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ تو بھائی جلوس کی ابتدا، مرکزی جلوس کی ابتدا 9 بجے ہونی ہے، کمیٹی سے جلوس نے روانہ ہونا ہے۔ تو کل ہم نے قاری شریف صاحب کو بھی آگاہ کیا تھا، محبوب جان صاحب کو بھی آگاہ کیا تھا کہ مرکزی جو جلوس ہے وہ وہاں سے 9 بجے روانہ ہوگا، 10:30 بجے تک تقریباً وہ سٹی پارک تک پہنچے گا۔ لہٰذا عوام کو وہ ٹائم دیا جائے جس کے اندر وہ گرمی سے زیادہ بچ سکے اور اپنے آپ کو وہ بچا سکے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا تو لہٰذا پھر بھی اللہ آپ کا آنا قبول کرے۔ اگر آپ مرکزی جلوس کے ساتھ، ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آپ شامل ہو جائیں، آپ اس سے پہلے نہ پہنچ جائیں، کیونکہ یہاں پر صرف وقت خیل کا جلوس شمار کیا جائے گا، لیکن جب آپ مرکز کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو آپ کو ایک مرکزی حیثیت مل سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہم صرف وقت خیل کا جلوس نہیں چاہتے، ہم وقت خیل کے ساتھ ایک مرکزی جلوس بھی چاہتے ہیں تاکہ ہمیں ایک مرکزی عزت، مرکزی وقار اور مرکز کے ساتھ ایک تعلق بنا رہ سکے۔ تو جب آپ وقت خیل کے ساتھ جائیں گے، وہاں پر سٹیج پر علماء جو موجود ہوں گے وہ آپ کو جب وقت خیل کا کہہ کر ویلکم کریں گے تو یہاں پر صرف آپ کی عزت نہیں ہوگی بلکہ پورے وقت خیل کی عزت ہوگی کہ یہاں رہنے والے سنی علماء، وہاں رہنے والے سنی عوام، انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وفا کی ہے، یہ اللہ کے نبی سے قرآن لے کر نبی کو بھول نہیں گئے ہیں، ایمان لے کر نبی کے ساتھ تعلق توڑ نہیں لیا۔ اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ آج بھی ان کی محبتیں، ان کا تعلق، ان کی یاری، ان کی دوستی سلامت ہے۔ اسی لیے تو یہ آج اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی میں اپنے ساتھ بچوں کو بھی لائے ہیں، ہاتھوں میں جھنڈا بھی ہے، خوبصورت لباس بھی پہن رکھا ہے، خوشبو بھی لگا رکھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور جلوس میں شامل بھی ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں اس چیز کی دلیل ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی ولادت پر آپ خوش ہیں،
آوری پر آپ نے خوشی کا اظہار کیا ہے، اور جو شعر میں نے ابتدا کے اندر پڑھا تھا وہ شعر ساری باتوں پر نچوڑ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے آج کے دن سبھی خوشیاں مناتے ہیں۔ جو آج آپ کو جو نظر آئے کہ وہ خوش نہیں ہے تو جان لیجئے گا وہ شیطان کی جماعت میں سے ہے، وہ شیطان کا پیروکار ہے، وہ شیطان کے راستے پر چلنے والا ہے، وہ شیطان کی تابع داری کرنے والا ہے، وہ شیطان کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول اللہ کے نبی کی تشریف آوری پر بھی دلیلیں مانگے اور یہ کہے یہ بدعت ہو گیا، یہ شرک ہو گیا۔ بھائی میلاد مصطفیٰ تین وجوہات کے اوپر آج کے دور کے اندر نہایت ہی ضروری ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کوئی بدبخت اللہ کے نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھ لے۔ ہم جلوس نکال کر، جھنڈے لگا کر، سبیلیں تقسیم کر کے، مٹھائیاں تقسیم کر کے جلوس کی شکل میں مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے اس چیز کی طرف اشارہ دلانا چاہتے ہیں کہ ارے کوئی بدبخت یہ نہ کہتے نبی ہمارے جیسا ہے، ارے تیرے پیدا ہونے پر ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کو بھی خوشی نہ ہوئی ہو، لیکن آمنہ کے لال کی تشریف آوری پر صرف پاکستان ہی کے ملک کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر آج بھی لوگ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آج بھی لوگ جشن منا رہے ہیں، آج بھی لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، آج بھی لوگ اپنی محبتوں کا نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہیں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اے محبوب، ہم نے تو عیسیٰ ابن مریم سے بھی زیادہ آپ کو شانیں دینی ہے، آپ کو عزت دینی ہے، آپ کو وقار دینا ہے، آپ کو معجزات دینے ہیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کو معاذ اللہ خدا کہہ بیٹھے۔ اہل سنت رسول اللہ کی ولادت کی خوشی منا کر اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو عقیدہ توحید پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں، کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عقیدہ توحید کا بھی ہم نے پرچم کو بلند کر رکھا ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو عقیدہ توحید پر اپنے سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو عقیدہ توحید کو سمجھنے والے ہیں۔ ہم نبی کی ساری شانوں کے باوجود نبی کو نبی تسلیم کرتے ہیں، اللہ کا بندہ تسلیم کرتے ہیں، آمنہ کا لال تسلیم کرتے ہیں، عبداللہ کا در یتیم تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج کے دور کے اندر یہ بات نہایت ضروری ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ خدشہ نہ رہے کہ ان سنیوں نے اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے۔ بھائی اللہ کا محبوب مخلوق ہے، نبی پیدا ہوا ہے، نبی کائنات میں تشریف لائے ہیں، 12 ربیع الاول کو آئے تھے، سوار کے دن آئے تھے، مکہ میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ یہ نبی کی تشریف آوری ہوئی جو گویا کہ ہم نے نبی کو خدا نہیں مانا، نبی کو مخلوق مانا ہے۔ تو حضرات محترم اس لیے آج کے دور کے اندر عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے یہ میلاد کے جلوس نہایت ضروری ہیں، میلاد کی محافل نہایت ضروری ہیں۔ دو باتیں آپ کے سامنے پیش ہو چکی، تیسری اور آخری بات آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ آج کے دور کے اندر ختم نبوت پر بھی لوگوں نے ڈاکے ڈال رکھے ہیں۔ آج کے دور کے اندر مرزا احمد قادیانی نے جو قادیان کے اندر کانا بیٹھا ہوا ہے، جو جس نے اپنے پیروکار بنا رکھے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے، اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو قادیانی کہلاتے ہیں، تو لوگوں کے سامنے جب آپ اس شکل و صورت میں نکلیں گے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوئے نکلیں گے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے نکلیں گے، تو وہ جان لیں گے کہ مرزا قادیانی کی ولادت پر آج تک کسی نے اتنی بڑی خوشی کا اہتمام نہیں کیا جتنی عاشقان رسول محمد رسول اللہ کی ولادت کی خوشی پر کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ تاجدار ختم نبوت وہ نعرہ ہے جو قادیان کے اندر قادیان کی اینٹوں کو بھی ہلا دیتا ہے، کفرستان کے اندر کفر کو ہلا دیتا ہے، عیسائیت کے اندر عیسائیوں کو ہلا دیتا ہے، یہودیت کے اندر یہودیوں کو ہلا دیتا ہے۔ اس نعرے کو عام کیجئے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو عام کیجئے، خاتم النبی جن کے معنی سمجھیے، اللہ کے نبی کو آخری نبی سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی میں ایسے ہی جھوم جھوم کر نکلا کیجئے، بچوں کو ساتھ لایا کیجئے، اپنے بچوں کو ادب احترام سکھاتے ہوئے ان سے کہہ دیجئے میرا بیٹا ادب احترام کے ساتھ
की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ते हुए जाना है, दरूद व सलाम पढ़ते हुए आना है। और मैंने इब्तिदा में कहा था कि अगर आप 4 कदम भी चल सकते हैं लेकिन चलना दरूद व एहतराम के साथ है। आप थोड़ी देर चल सकते हैं लेकिन चलना दरूद व एहतराम के साथ है। आप मुकम्मल तौर पर दरूद के इख्तिताम तक रहे लेकिन अदब व एहतराम न हुआ तो आपका जाना फजूल होगा, आपका आना फजूल होगा। लिहाजा इसलिए मैं चाहता ये हूँ आपकी काबिज, आपकी मेहनत, आपका पसीना निकालना रायगा न जाए। अदब व एहतराम के साथ दरूद व सलाम पढ़ते हुए उलमा की क़ियादत में उलमा को आगे चलाइए। इमाम का मानी सरदार होता है, सरदार पीछे हो, रियाया अवाम मखलूक आगे हो, तो ऐसी बात फिर जचती नहीं है। अपने उलमा को आगे कीजिए ताकि वो नज़्म व ज़ब्त के साथ एक जलूस को बाकायदा शक्ल सूरत में चला सके। आप अदब व एहतराम के साथ कहीं पर कोई चीज़ तबरुक फेंका जा रहा है वो मत लीजिए, कहीं पर तकसीम की जाती है वहाँ पर हमदम हंगामा सा मचा देते हैं, ऐसा ना कीजिए। इब्तिदा में मैंने कहा था अब आप नहीं हैं, अब जमात है। आपकी हर हरकत मुखालिफ नोट कर रहा है, आपकी हर हरकत के ऊपर देखने वाले वहाँ पर एतराज़ की उंगली उठाते हैं, आप कर जाते हैं। आपके करने के बाद फिर लोग हमारे साथ रब्ता करते हैं, हमें वीडियो दिखाते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, लोग कहते हैं ये देखिए नहीं इन्होंने ये कर दिया, सुन्नी ये कर रहे हैं, सुन्नी वो कर रहे हैं, मिलाद में ये खराफात हैं। तो भाई खराफात को ख़त्म कीजिए। माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, माशाल्लाह समाज समझने वाले हैं, बात को समझते हुए आपने अदब व एहतराम के साथ रहकर इस जलूस के अंदर चलना है। कोई बेहंगम हरकत नहीं करती, तबरुक तकसीम किया जा रहा हो, मिल जाए बेहतरीन, न मिले तो कोई झगड़ा नहीं है। ये नहीं कि तकसीम करने वाले पर ऐसे टूट पड़े जैसे कोई लड़ाई हो चुकी है, तो भाई आपने ऐसी हरकतें नहीं करनी। आपने अदब व एहतराम के साथ, कि तबर्रुक भी अल्लाह के नबी के साथ एक निस्बत रखता है, अल्लाह के नबी के नाम पर तकसीम किया गया है, अल्लाह के महबूब के नाम पर पकाया गया है। लिहाजा इसका भी अदब व एहतराम कीजिए, नीचे गिरने से परहेज कीजिए, इतना लीजिए जितना आप खा सकें, बच्चों को दीजिए। तो लिहाजा ये सारी बातें कारी शरीफ साहब ने आपको जुम्मा के खुतबा में भी बताती होंगी, हर आलिम अपनी मस्जिद के मुक्तदियों के सामने के बातें रखती होंगी। तो अल्लाह ताला की तौफीक अता फरमाए।